آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اردو بک 1 لیسن 7۔ آج ہم اس سبق میں یعنی سبق نمبر 7 میں ان علامات اور نشانوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ان کے لگانے سے حروف کی آواز کیسے بدلتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان علامات کے نام سنیں اور ان کو یاد رکھیں۔ اس کو زبر کہتے ہیں، اس کو زیر کہتے ہیں اور اس کو پیش کہتے ہیں۔ زبر اور پیش ہمیشہ حروف کے اوپر لگتا ہے اور زیر ہمیشہ حروف کے نیچے لگاتے ہیں۔ اب تک ہم نے تقریباً 20 حروف کو پہچان لیا ہے اور ان میں سے کچھ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر الفاظ بنانا بھی سیکھ لیا ہے۔ اب ان جانے پہچانے ہوئے حروف میں سے کچھ پر ان علامات کو لگا کر دوسرے حروف کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زبر کو لیتے ہیں۔ الف پر زبر لگا کر بے کے ساتھ جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ اب۔ تے پر زبر لگا کر بے کے ساتھ جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ تب۔ جیم پر زبر لگا کر بے کے ساتھ جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ جب۔ ڈال پر زبر لگا کر رے سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ڈر۔ رے پر زبر لگا کر بے سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ رب۔ اب زیر کو لے لیجیے۔ الف کے نیچے زیر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ان۔ بے کے نیچے زیر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ بن۔ پے کے نیچے زیر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ پن۔ جیم کے نیچے زیر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ جن۔ دال کے نیچے زیر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ دن۔ نون کے نیچے زیر لگا کر بے سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ نب۔ اب پیش کو لے لیتے ہیں۔ پیش کو الف پر لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ان۔ بے پر پیش لگا کر نون سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ بن۔ چے پر پیش لگا کر سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ چپ۔ رے پر پیش لگا کر تے سے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ رت۔ ایک مرتبہ ان سب کو رواں پڑھتے ہیں۔ اب، تب، جب، ڈر، رب، ان، بن، پن، جن، دن، نب، ان، بن، چپ، رت۔ آگے بڑھنے اور پڑھنے سے پہلے یہاں پر دو باتوں کو سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، بے کی یہاں 4 شکلیں ہیں اور دوسری بات یہ دال اور رے میں فرق یاد رکھیں۔ بے کی 4 شکلیں کیسے بنتی ہیں اور یہ کب بنتی ہیں ان کو تھوڑا اس چارٹ سے سمجھیے۔ یہ بے، پے، تے، ٹے، سے، نون، یہ چھوٹی یہ بڑی یہ، ان میں سے کوئی بھی حرف جیم، چے، ہے، کھے سے اگر مل کر آئے گی تو اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان میں سے کوئی حرف اگر واو سے ٹچ ہو کر آئے گی تو اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، ان میں سے کوئی حرف اگر یہ دال گروپ سے یا ان میں سے کسی حرف سے ٹچ ہو کے آئے گی تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، ان میں سے کوئی حرف یا کوئی لیٹر اگر ان میں سے کسی ایک لیٹر سے ٹچ ہو کر آتی ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ تو چلیے اب آگے انہی کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے ہیں۔ بے زبر جیم بج، بے زبر چے بچ، بے زبر چے الف نون الف بچانا، نون زبر چے الف نون الف نچانا، بے واو نون الف بونا، اے واو الٹا پیش جیم الف پوجا، تے واو پے توپ، اے واو
ये छोटी ये टोपी। बे ज़बर दाल बद, बे ज़बर दाल ज़बर नून बदन, नून शेर डाल ज़बर रे नीडर। अब एक मरतबा इनको रवा पढ़िए। बज बच, बचाना, नचाना, बोना, पूजा, तोप, टोपी, बद, बदन, नीडर। जीम पेश दाल अलिफ जुदा, खे पेश दाल अलिफ खुदा, हे ज़बर दाल हद। ये दाल की शक्ल इसको जहन में रखिए और यहाँ रे के शक्ल को जहन में रखकर दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। बे ज़बर रे, ते ज़बर नून बर्तन, बे ज़बर अड़े अलिफ बड़ा, पे ज़बर रे पर, पे पेश रे अलिफ नून अलिफ पुराना, जीम ज़बर रे जड़, खे ज़बर रे अलिफ बे ख़राब। इसको भी एक मरतबा रवा पढ़िए। जुदा, खुदा, हद, बर्तन, बड़ा, पर, पुराना, जड़, ख़राब। अब इनको रवा पढ़िए। राजा नीडर बनो, बड़ा बर्तन दो, बंदर ने बर्तन तोड़ा, पुरानी टोपी। मश्क नंबर 1, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। रे कहाँ लिखा जाता पहले मैंने बता दिया। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं और बे कहाँ लिखते हैं लाइन पर। तो ये इस तरह से लिखिए। रे ज़बर बे रब। दाल कहाँ लिखते हैं आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये क्या लगा है ज़ेर। और ये क्या लिखा नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे दिन। रे पेश ते रुत जिम बच। इसमें 2 हर्फ हैं। जिम कहाँ लिखते हैं आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। तो इस हिसाब से इसको लिखेंगे कि जिम ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे हो जाए। बे ज़बर जिम बज। रे ज़बर बे रब। दाल ज़ेर नून दिन। रे पेश ते रुत। बे जीम बज। जीम ज़बर अड़े जड़। बे दाल ज़बर नून बदन। जीम ज़बर अड़े जड़। रे ज़बर बे रब। दाल ज़ेर नून दिन। रे पेश ते रुत। रे ज़बर बे रब। दाल ज़ेर नून दिन। रे पेश ते रुत। बे जीम बज। बे दाल ज़बर नून बदन। जीम ज़बर अड़े जड़। मश्क नंबर 2, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर ज़ेर और पेश का इस्तेमाल कराइए। यहाँ क्या लगेगा ज़बर, इस पे क्या लगेगा पेश, यहाँ क्या लगेगा ज़ेर, यहाँ क्या लगेगा पेश, इस पे क्या लगेगा ज़बर, यहाँ क्या लगेगा ज़ेर। मश्क नंबर 3, खाने में दिए हुए ज़बर ज़ेर और पेश को सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में इस्तेमाल कीजिए। ये ज़बर कहाँ पर लगेगा ते पर। ज़बर कहाँ लगेगा जीम पर।
زبر کہاں لگے گا؟ بے پر. زیر کو لگانا ہے. زیر کہاں لگے گی؟ نون کے نیچے، بے کے نیچے، نون کے نیچے. یہ پیش کہاں لگے گا؟ الف پر، بے پر، بے پر. مشق نمبر 4. نیچے دیے ہوئے لفظوں میں خانوں کی مدد سے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کرائیے. یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ زبر. ان تینوں میں یہ کہا یہ ہے زبر، تو اس پہ یہاں ہمیں اس طرح سے زبر بنانا ہے. یہ کیا ہے؟ دن. دن میں ان میں سے کون سا ہے؟ یہ زیر، تو یہاں ہم اس طرح سے زیر لکھیں گے. یہ کیا ہے؟ رت. یہ کیا ہے اس کے اوپر؟ پیش. تو یہ دیکھیے یہ یہاں پہ پیش ہے، تو اس کو ہم یہاں لکھیں گے پیش. مشق نمبر 5. نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھوائیے. یہ کیا ہے؟ ٹوپی. ٹے واو پے چھوٹی یہ ٹوپی. یہ کیا ہے؟ تربوز. تے رے بے واو الٹا پیش سے تربوز. یہ کیا ہے؟ بندر. بے نون دال رے بندر. یہ کیا ہے؟ پیر. پے یہ رے. نمبر 6. لفظوں کی مدد سے خالی خانوں میں صحیح حرف لکھوائیے. بڑا میں کتنے حرف ہیں؟ 3. تو یہ بے آ گیا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ اڑے. یہاں پہ کیا آئے گا؟ نون. یہاں کیا آئے گا؟ جھیم. یہاں کیا آئے گا؟ واو. اور یہاں کیا آئے گا؟ نون. یہاں کیا آئے گا؟ رے. اور یہاں کیا آئے گا؟ نون. یہ سبق آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں.